میں نے خطبے کے اندر قرآن کریم کی چند آیتیں پڑھی. آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے وہ قرآن کریم کی سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات ہے، اور ان آیات کا ترجمہ یہ ہے: اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا. آپ آیت کریمہ کے اندر غور کریے، یہ آیت کریمہ قرآن کریم کی نازل ہونے والی سب سے پہلی آیات ہے، اور یہ آیت ایسے ماحول میں نازل ہو رہی ہے جہاں کفر و شرک پھیلا ہوا ہے. یہ آیت ایسے ماحول میں نازل ہو رہی ہے جہاں قتل و غارت گری ہوتی ہے. یہ آیت ایسے ماحول میں نازل ہو رہی ہے جہاں زنا کاری عام ہے. یہ آیت ایسے ماحول میں نازل ہو رہی ہے جہاں ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں. یہ آیت ایسے ماحول میں نازل ہو رہی ہے جہاں ایک دوسرے کے حقوق کو مارا جا رہا ہے. آپ دیکھیے قرآن کریم کی آیت ایسے ماحول میں نازل ہوتی ہے، لیکن قرآن یہ نہیں کہتا کہ کفر نہیں کرنا، قرآن یہ نہیں کہتا کہ شرک نہیں کرنا، قرآن یہ نہیں کہتا کہ دوسروں کے حقوق کو ادا کرنا. قرآن کہتا ہے اقرا، پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا. ایسے ماحول میں قرآن کریم جب کفر و شرک پھیلا ہوا تھا، برائیاں ہی برائیاں تھی، قرآن کریم حکم دے رہا ہے کہ آپ کو پڑھنا ہے، آپ کو سیکھنا ہے. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی جس پہلی آیات نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ہمیں پڑھنا ہے، ہم نے قرآن کی اس آیت کو بھلا دیا. اگر آج ہم سب سے زیادہ دور ہے تو وہ قرآن کی تعلیم سے دور ہے. قرآن کی پہلی آیت کہہ رہی ہے کہ پڑھ. آج ہم نے تو خود پڑھنا چاہتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم صرف دینی تعلیم کے اندر ہی نہیں بلکہ ہم اپنے بچوں کو نہ تو دنیاوی تعلیم دینا چاہتے ہیں نہ دینی تعلیم دینا چاہتے ہیں. میں اس سے آگے بڑھتا ہوں. کفار و مسلمانوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے. تمام لوگ جانتے ہیں سب سے پہلی جنگ جب مسلمانوں نے لڑی ہے جس کو جنگ بدر کا نام دیا گیا ہے. جنگ بدر میں مسلمانوں کی حالت کمزور تھی. 313 لوگ ہیں اور سواری کے لیے کل 2 گھوڑے اور 70 اونٹ ہے. کسی کے پاس نیزہ اور کمان ہے تو تلوار نہیں، کسی کے پاس تلوار ہے تو نیزہ اور کمان نہیں. سواری کے اوپر باری باری سے سفر کر رہے ہیں. اتنے مشکل حالات میں مسلمان غریب ہے، کمزور ہے، طاقت کے اعتبار سے بھی اور مالی اعتبار سے بھی، معاشی اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے مسلمان کمزور ہے. لیکن جب میدان جنگ کے اندر جاتے ہیں مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی فتح دیتا ہے. 70 کافر مر جاتے ہیں اور 70 کو قید کر لیا جاتا ہے. جب 70 قید ہو کر کے آتے ہیں مسلمان ان کے بارے میں مشورہ کرتے ہیں کہ بتاؤ ان کے بارے میں کیا کیا جائے. مسلمانوں کی آپسی رائے سے طے یہ ہوتا ہے کہ ان کو فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے، ان کو مال لے کر کے چھوڑ دیا جائے. آپ میری بات پر توجہ دینا. مسلمان کمزوری کی حالت میں ہیں، مسلمانوں کو پیسے کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو معاشی اعتبار سے مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. لیکن اس ماحول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں میں سے معلوم کیا کہ بتاؤ تم میں سے کس کس کو تعلیم آتی ہے، کون کون آدمی پڑھنا لکھنا جانتا ہے. کچھ آدمی ہاتھ اٹھاتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جن آدمیوں کو تعلیم آتی ہے، جن کو پڑھنا لکھنا آتا ہے، ان کا فدیہ یہ ہے کہ وہ ہمارے 10 بچوں کو تعلیم سکھائے اور آزاد ہو جائے. آپ دیکھیے قرآن کریم کی پہلی آیت میں قرآن کریم کی نازل ہونے والی پہلی آیت میں تعلیم کا حکم دیا گیا، پڑھنے کا حکم دیا گیا. مسلمانوں نے جو سب سے پہلی جنگ لڑی، اس جنگ میں جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو اس فتح میں جو قیدی آئے ان قیدیوں کا فدیہ جہاں مال متعین کیا گیا، وہیں وہ لوگ جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے ان کا فدیہ یہ ہوا کہ آپ ہمارے بچوں کو تعلیم دو اور آزاد ہو جاؤ. آپ ان آیات سے اور احادیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شریعت کے نزدیک، اللہ کے نزدیک، اللہ کے نبی کے نزدیک تعلیم کی کتنی اہمیت ہے.
اگر اللہ چاہتا تو قرآن کریم کی پہلی آیت میں حکم نازل فرما دیتا کفر نہ کرو. اگر اللہ چاہتا تو یہ حکم نازل فرما دیتا کہ شرک نہ کرو. اگر اللہ چاہتا تو پہلی آیت میں حکم نازل فرماتا کہ والدین کے حقوق کا احترام کرو. اگر اللہ چاہتا تو پہلی آیت میں حکم دے دیتا کہ ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی نہ کرو. اگر اللہ چاہتا تو پہلی آیت میں حکم دیتا کہ کسی کا حق نہ مارو. اگر اللہ چاہتا تو پہلی آیت میں حکم دیتا کہ شراب نہ پیو. اگر اللہ چاہتا تو پہلی آیت میں حکم دیتا کہ نشہ نہ کرو. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو جب نبوت سے سرفراز فرما رہا ہے تو پہلی آیت میں حکم دے رہا ہے کہ پہلی آیت میں حکم دے رہا ہے اقرا پڑھیے. اب اندازہ کریں قرآن کی پہلی آیت ہے, مسلمانوں کی پہلی جنگ ہے, دونوں میں فوقیت اور دونوں میں اہمیت کس چیز کو دی گئی ہے؟ تعلیم کو اہمیت دی گئی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ قرآن حاصل کرنے میں ہمیں کوئی مشقت نہیں ہوئی. ہمارے سامنے دو تختیوں کے درمیان قرآن کریم موجود ہے, اس لیے قرآن کی اہمیت کا اندازہ ہمیں ہے نہیں. قرآن کریم کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہے تو ان صحابہ اکرام سے پوچھئے جنہوں نے قرآن کو حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کی تکالیف برداشت کی, جنہوں نے قرآن کو حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کے ظلم و ستم کو برداشت کیا, جنہوں نے قرآن کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کی قربانی دی, اپنی مال کی قربانی دی, اپنی عزت و احترام کو پامال کیا, لیکن قرآن کریم کو حاصل کیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے, ایک صحابی ہے, چھوٹے سے صحابی, مدینہ منورہ سے دور رہتے ہیں, مدینہ منورہ جا نہیں سکتے, راستے میں بیٹھ جاتے ہیں کہ مدینہ منورہ سے قافلے آئیں گے, ان سے معلوم کروں گا کسی نے نبی سے قرآن کریم کی کوئی آیت سنی ہے یا نہیں. کوئی قافلہ آتا, کسی قافلے والے کو قرآن کی ایک آیت یاد ہوتی تو قافلے والوں کی منت اور سماجت کر کے اس آیت کو سیکھ لیتے. پورے دن ان کا یہی کام ہوتا اور جو قافلے والے آتے ان سے قرآن کریم سیکھتے. اس طریقے سے اپنے پاس قرآن کریم کا ایک بڑا ذخیرہ رکھ لیا انہوں نے. آج ہمارے سامنے مدارس بھی موجود ہے, پڑھانے والے بھی موجود ہیں, مدرسے میں تمام طرح کی سہولتیں موجود ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اپنے تمام بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیں, لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے دین کو چھوڑ کر, ہم نے قرآن کو چھوڑ کر ہم توجہ دے رہے ہیں دنیا کی طرف. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کا فائدہ ہمیں سامنے نظر آتا ہے, آخرت کے فائدے کو ہم بھول گئے. میرے عزیزوں یاد رکھو, قرآن حدیث کے اندر آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہے. آگے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. اگر کسی نے الف لام میم پڑھا تو اس کو 30 نیکیاں مل گئی. لیکن مسئلہ تو یہ ہے, دنیا کے اندر نیکیاں تو نہیں چلتی, دنیا کے اندر نیکیوں سے کچھ ملتا نہیں. نہ دنیا کے اندر نیکیوں سے مکان بنایا جا سکتا ہے, نہ دنیا کے اندر نیکیوں سے گاڑی خریدی جا سکتی ہے. اس لیے ہمارے نزدیک قرآن کی اور نیکیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر آج یہ اعلان کر دیا جائے ایک حرف پڑھنے پر 10 روپے ملیں گے تو آپ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ گاؤں کا بچہ بھی, گاؤں کا بوڑھا بھی, گاؤں کا جوان بھی, گاؤں کی عورتیں بھی, سب کی سب اکٹھی ہو جائے گی قرآن کریم پڑھنے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک حرف پڑھنے پر 10 روپے مل رہے ہیں. لیکن ایک حرف پڑھنے پر اگر 10 نیکیاں مل رہی ہے تو ان نیکیوں کا ہمیں کوئی اہمیت نہیں ہے, ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے. میرے عزیزوں, آج آپ زندہ ہے تو آپ کو اس اہمیت کا اندازہ نہیں ہے, لیکن جب آپ کل مر جائیں گے اور موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے تب آپ کو ان نیکیوں کا اندازہ ہوگا. جب آپ حدیث کے اندر آتا ہے, اللہ کے نبی نے جب صحابہ کرام سے معلوم کیا مفلس کسے کہتے ہیں تو صحابہ کرام نے جواب دیا, مفلس وہ آدمی ہے جس کے پاس نہ درہم ہو, جس کے پاس نہ دینار ہو, جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نہ مفلس اس کو نہیں کہتے جس کے پاس روپیہ نہ ہو, مفلس اس کو نہیں کہتے جس کے پاس پیسہ نہ ہو, بلکہ مفلس اس کو کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا, نیکیوں کا انبار لے کر کے آئے گا,
نیکیوں کا ذخیرہ لے کر کے آئے گا، لیکن دنیا کے اندر اس نے لوگوں کے حقوق مارے ہوں گے۔ نیکیوں میں اس نے نماز بھی پڑھی ہے، زکوٰۃ بھی دی ہے، تعلیم بھی کی ہے، تبلیغ بھی کی ہے، اللہ کا ذکر و اذکار بھی کیا ہے، تمام چیزوں کی نیکیاں لے کر اللہ کے دربار میں آئے گا، لیکن لوگوں کے حقوق بھی مار رکھے ہوں گے، کسی کی زمین غصب کر رکھی ہوگی، کسی کا مال مار رکھا ہوگا۔ یہ تمام لوگ آئیں گے اور اپنے اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی حقوق میں ان کو نیکیاں دلوائے گا۔ آج دنیا کے اندر نیکیوں سے کچھ نہیں ملتا، لیکن قیامت کے دن نیکی کا سکہ چلے گا۔ آج روپے پیسے کا سکہ چلتا ہے، لیکن قیامت میں نیکیوں کا سکہ چلے گا۔ آپ کسی کا حق مار کر کے جائیں گے، آپ کے حق دینے کے لیے نیکیاں اس کو دی جائے گی۔ جب آپ کی نیکیاں ختم ہو جائے گی تو سامنے والے کے گناہ آپ کے اوپر رکھ دیے جائیں گے۔ آپ سمجھیں، نیکیوں کا آج ہمیں اندازہ نہیں ہے، نیکیوں کی آج ہمیں اہمیت نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن میدان محشر میں جب نیکیوں کا تبادلہ ہوگا، نیکیوں کا سکہ اس وقت چلے گا، آج نیکیوں کا سکہ نہیں چل رہا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں قرآن کریم کی تعلیم کی اہمیت کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔